حمزہ ایک ہیں ہمارے ساتھ بابا، بخارا سے ان کا تعلق ہے، ازبکستان سے. یہ انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ ان کو اردو بالکل نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے اسپیشل اردو سیکھی آپ کے بیانات سے مستفید ہونے کے لیے. تو انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا تھا، تو ہماری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا، تو ہم چاہیں گے کہ ان سے آپ کی بات ہو جائے. یہاں شب جمعہ پہ نا جماعت آئی افریقہ کی، تو نوجوان آ کر السلام علیکم مولانا کیا حال ہے، ٹھیک ہوں، کہاں سے ہو؟ کہنے لگے گینی کناکری افریقہ کا ملک. تو میں نے کہا یہاں پڑھتے ہو کراچی میں؟ کہا نہیں، وہاں سے آیا ہوں. میں نے کہا اردو کہاں سیکھی؟ کہ آپ کے بیان سن اللہ کیسے اللہ کا شکر ادا کر. وعلیکم السلام. حمزہ بیٹا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. بخارا رہتے ہو؟ تو اردو کیسے سیکھی تم نے؟ پہلے آپ کی بیان ہم ایک دفعہ انگلش میں ہم دیکھے تھے، وہ انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ، پھر آپ کے بیانوں میں سنے، پھر اس کے بعد جتنے بھی انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ بیان تھے وہ ہم نے پورا دیکھنے کے بعد وہ وقت ہمارے لیے کافی نہیں تھا. ہم نے اردو سیکھی. اردو کہاں سے سیکھا؟ اردو یہاں ہم نے سیکھے ہیں، کچھ کتابیں ہم نے خریدے ہیں اور سیکھے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم اور سے بڑھائے اور اس کو ہم پریکٹس کروائیں. اور ہم میں انڈیا بھی گیا ہوں 2 سال، انڈیا میں بھی رہا ہوں، ممبئی میں. انشاءاللہ یہ بخارا ازبکستان میں ہے. جی. میں نے خود ویڈیو کھولا ہے، میں نے کہا میں بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اتنی محبت سے میرے بیانوں کے لیے اردو سیکھی. تو رہا ہے بیچارہ. ہمیشہ سلامت رکھ. آمین 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 آمین. آپ کے پورے خاندان کو بھی. اچھا بیٹا. پورے خاندان اور ہمارے لیے بھی اب دعا کی. ہم بھی طالب علم ہے، ہم بھی مقصد میں تو ہم نے میں تو زیادہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو علم دنیاوی جو ہے اس پہ میں زیادہ میں سیکھا ہوں، کیونکہ یہ دنیا بھی چلانا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ. ابھی میں نے جو مدرسے کا جو علم ہے اس کو بھی سیکھنا شروع کیا ہوں، 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ. اور اب ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ علم کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور آسان ہو جائے اور پورے امت کے لیے ایک مفید انسان بن جائے. بیٹا تم نے تو میرا بھی ایمان تازہ کر دیا. کسی کے بس اب دعا کیجیے، انشاءاللہ میں پاکستان کا آنے والا ہوں، آپ سے ملنے والا ہوں. میں ہمیشہ میرا ایک خواہش تھا، میں ایک دفعہ پاکستان بھی گیا تھا، اور وہ مدرسہ حسنین بھی وزٹ کیا تھا وہاں، لیکن آپ نہیں مل سکے، پھر واپس آیا تھا. میں آپ سے دعا لینا تھا، آپ سے مل رہا تھا. انشاءاللہ میں
اور آؤں گا اگر ہو سکے تو. ایک بار میں بات آپ کو، کیونکہ وہ علماء جو ہے وہ امانت ہے، وہ وارث نبی رسول. چلو کیوں اچھا انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اب تم بہت جذباتی ہو گئے ہو. اللہ تمہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں پھر بات کروں گا تم سے انشاءاللہ. میں نے روا چھڑا. مالی سے ایک عالم آئے سال لگانے. مالی جی جی مجھے ملے. میں نے کسی تبلیغ والے نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. میں نے کہا تو سال کے لیے کیسے آ گئے؟ میں نے کہا تمہارے بیان سن کے. میں نے کہا میرے بیان تو اردو میں ہوتے ہیں. کہا آپ کا مالی لینگویج میں سب ٹائٹل ہو رہا ہے. کہ وہ پڑھ کے میں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں 1 سال کے لیے. کتنے آپ جرمنی میں آپ ساتھ تھے؟ جی تو ہیمبرگ میں ایک پولش ملا تھا. جی مجھے اس کے دوست نے بتایا کہ یہ پولینڈ کا ہے، آپ کے بیان سن کے مسلمان ہوا. میں نے کہا میرا بیان کیسے؟ یہ تو پولینڈ کا ہے. کہ آپ کے پولش میں بھی سب ٹائٹل چل رہے ہیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں؟ کیسے کہہ سکتا؟ کیا کوئی میرا کما؟ اس باز اس مالک کا نظام ہے بیٹا. اللہ مجھے عجب تکبر سے بچا. یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کو پیش کریں گے تو دنیا کھچ کے آئے گی. کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، حسن انسان کو کھینچتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں. اس کے بعد میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں. اور ان کی زندگی سے بڑھ کر کوئی حسین زندگی نہیں. اللہ نے مجھے ان 3 مضامین کے گرد گھما دیا. تو کہاں سے لوگ ایمان لا رہے ہیں. دعا کرو اللہ بیٹا ہم سب کو اسی نعمت پہ باقی رکھے. آمین. میں تکبر سے بچائے. بیس العبد عبد یخدل الدنیا بالدین. بدترین انسان ہے جو دین کو بیچ کے دنیا حاصل کرے. اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بھی، تم کو بھی، میری ٹیم کو بھی سب. اگلا سوال ہے جی کہ مولانا صاحب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اکثر پیجز پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، لیکن کوئی صحیح رہنمائی نہیں ملی. مولانا صاحب آپ سے تہجد کی نماز کا طریقہ اور اس کی رکعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں. تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا. تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل جی اور 3 وتر. کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی تھی، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو
تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی، آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی، اب لمبی رکعت پڑھتے تھے، پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے، پھر اب تحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی، پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے، فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کو ٹیک اور پاؤں ایسے کر کے ایسے نا، جیسے ہم لیٹتے ہیں، جی آپ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی، اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اللہ، تو یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا۔ تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں۔ اچھا بابا، یہ آگے ایک حامد ہیں، ان کا ایک سوال بھی ہے اور اظہار جذبات کا اظہار بھی ہے تھوڑا، اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام حامد علی اوان ہے، ابھی کچھ عرصہ قبل افتاح کا کورس مکمل کیا اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ کس سے؟ وکالت کے شعبے سے۔ اچھا، وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں، آپ کے بیانات سنا کرتا تھا اور ایک بار آپ سے متنفر بھی ہوا کہ آپ شیعہ سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن اسی دوران آپ کی کارگزاری کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ پرائمنٹ میں داخلے کے وقت اپنی ایمانی کیفیت کو بیان فرماتے اور ساتھ غالباً ایک صحابی کے قول کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اس کو سنتے ہی میری کیفیت بھی بدلی اور کچھ مطابقت اپنے حالات سے بھی لگی۔ مدرسہ میں داخل ہونے سے کافی قبل شوق ہوا کرتا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کروں، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر ایک بار ایک بلال نامی لڑکے سے آپ بات فرماتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ میں نے سنی۔ اللہ نے واقعی آپ کو بہت عمدہ اخلاق سے نوازا ہے اور ہمیں معلوم ہے اس میں آپ کی قربانیاں اور اساتذہ کی محنت ہے۔ ایک بار ایبٹ آباد میں آپ کا بیان تھا، مغرب کے بعد صرف خاص لوگوں کو اس کا علم تھا اور اس میں آپ نے عام طور پر بیان سے ہٹ کر بیان فرمایا، اور کیا خوب بیان تھا وہ۔ باتیں تو اتنی ہیں کہ وقت کم پڑ جائے، آپ سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کروائے گا۔ آپ بیانات میں منع بھی فرماتے ہیں کہ مصافحہ لینے نہ آئے، مشکل ہوتی ہے اتنے مجمع سے مصافحہ کرنا، تو میں نے اس طرح کبھی آپ سے مصافحہ نہیں کیا۔ ایک عرض ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ فرمایا کریں، ہمیں اور باقی تمام کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کے جذبات سے کو سن کر مجھے بھی بہت حوصلہ ہوا، اور اللہ مجھے ہمیشہ توفیق دیتا رہے۔ آمین۔ ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے، فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں، میرے نبی نے سب کو قریب کیا، بے شک، حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا۔ تو ہم کسی کو اس کے کسی خطا، گناہ، غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے نفرت کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اور بہت دوست مجھ سے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھاتا ہے میں بیانوں میں کہہ دیتا ہوں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔
تو آپ دعا کریں اللہ مجھے اس کی ہمت دے آمین اور میں یہ سناتا رہوں. آمین.